اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات ما صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، آج میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی ویلیو کیا ہے۔ خداوند متعال اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ خدا فرماتا ہے فاسألوا، بس تم سوال کرو، بس تم پوچھو، اہل الذکری، صاحبان ذکر سے، صاحبان علم سے، صاحبان قرآن سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم جاہل ہو، اگر تم حقیقتوں سے واقف نہیں ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے جہالت میں نہیں رہنا، تم نے حقیقتوں سے واقف ہونا ہے، تم نے حقیقتوں سے آشنا ہونا ہے۔ اس آیت میں جو ہمیں سب سے پہلی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو جہالت پسند نہیں ہے، تو جب جہالت پسند نہیں ہے تو جہالت میں رہنے والوں کو کیسے پسند کرے گا؟ جس طرح سے خدا رزق کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے تو فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہما صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ خدا فرماتا ہے اے اہل بیت، خدا نے آپ کو نجاست سے دور رکھا ہے، خدا نے آپ کو جس سے دور رکھا ہے۔ یہاں پر ایک ضروری بات عرض کرتی چلوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص مجلسوں میں کیوں نہیں آتا، فلاں شخص مولا علی کا ذکر کیوں نہیں کرتا، فلاں شخص کے دل میں مولا علی کا عشق کیوں نہیں پایا جاتا۔ تو اس کا تو جواب پہلے ہی قرآن نے دے دیا، جو بھی نجاست ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، جو بھی نجاست ہے وہ مولا علی سے دور ہے، جو بھی نجاست ہے وہ جناب سیدہ سے دور ہے، جو بھی نجاست ہے وہ امام حسن سے دور ہے، جو بھی نجاست ہے وہ امام حسین سے دور ہے، اور جو بھی نجاست ہے وہ امام حسین کی مجلسوں سے بھی دور ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔
وہ لوگ کہ جن کے دل بغض علی سے نیچس ہیں، وہ کہتے ہیں علی علی نہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضی کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضی کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضی کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ تو خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم سوال کرو صاحبان ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ خدا کو جہالت پسند نہیں ہے، تو جہالت رجس ہے، جہالت نجاست ہے، جہالت انسان کو کمالات سے دور کر دیتی ہے، جہالت انسان کو نعمتیں ہونے کے باوجود بھی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتی چلوں۔ درود پڑھیں، درود پڑھیں، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک بڑھیا عورت مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ پہلے وہ سفید پوش تھی، اس کے حالات بہت خراب تھے کہ جس کی وجہ سے اس کا بیٹا بیرون ملک گیا تھا، تو اس کے حالات بہت خراب ہو گئے کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اسے مجبوری کے تحت مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگنی پڑی۔ تو ایک شخص گزرا، اس نے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا بیرون ملک گیا ہوا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں بیچتا۔ اس بڑھیا نے کہا بیچتا ہے، چند کاغذات کے مجھے کچھ نہیں بیچتا۔ تو اس شخص نے کہا کیا وہ کاغذات کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ میں نے کاغذات اپنے گھر کی دیوار پر چپکائے ہوئے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کیا آپ مجھے وہ کاغذات دکھا سکتی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا جی۔ جب وہ اپنے گھر لے کر گئی تو وہ 5-5 لاکھ کے چیک تھے، 5-5 لاکھ کے ڈراپ تھے۔ تو بڑھیا خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی۔ اسی طرح سے ملت ایران کئی صدیوں سے ہل کر چل کے آگے بیکاری بنی ہوئی ہے۔ تو اس وقت ایک مرد مجاہد آیا، ایک فقی آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ تمہارے پاس مشکل کشا موجود ہے اور پھر تم کیوں مشکل میں ہو۔ اسی طرح سے آج ہماری بھی حالت ایسی ہے، ہمارے پاس بہت سی دعائیں ہیں، لیکن ہم نے آج اس بڑھیا کی طرح طاق پر سجا کر رکھی ہیں۔ تو آج ہمیں بھی ایک مرد مجاہد کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، جہالت کا ایک سمندر ہو اور علم کا ایک قطرہ ہو تو وہ علم کا قطرہ جہالت کے سمندر سے افضل ہے۔ اسی طرح سے جاہل چاہے جتنے مرضی ہو اور عالم چاہے ایک ہو تو وہ عالم کئی جاہلوں سے بہتر ہے، کئی جاہلوں سے افضل ہے۔ خدا فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہے؟ آئے ہم دیکھتے ہیں علم کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم پائی جاتی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کا نام پیار اور محبت سے رکھتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک مکار شخص کو عقل مند کہا جاتا ہے، بے وقوف کو عقل مند کہا جاتا ہے اور عقل مند کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ بہت سی چیزوں کا نام علم رکھا ہے اگرچہ وہ علم نہیں ہے۔ خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد، خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔
صلوات اللہ محمد محمد واجل فرجہم. تو بہت سی چیزوں کا نام علم رکھا ہے اگرچہ وہ علم نہیں ہے. جیسے ہم اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم اسے علم کہتے ہیں. یہ علم نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک اسکل ہے. اب سوال یہ ہے کہ علم کسے کہتے ہیں اور ہنر کسے کہتے ہیں؟ ہنر اسے کہتے ہیں کہ جو اینٹوں کو بلڈنگ میں بدلا جائے، جو سونے کو زیورات میں بدلا جائے، جو بیج کو درخت میں بدلا جائے، جو لوہے کو ٹیولز میں بدلا جائے، یہ سب ہنر ہے. اب سوال یہ ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں کہ جو انسانیت کو پروان چڑھا دے، کہ جس کی بدولت انسان خدا کا نائب بن جائے، انسان خدا کا خلیفہ بن جائے. خدا فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے انسان تو اس زمین میں میرا خلیفہ ہے، تو اس زمین میں میرا جانشین ہے. یعنی علم وہ ہے کہ جو انسان کو بلندیوں تک لے جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے موبائل فون بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ کر کے چھوٹے ہونے لگے ہیں. تو کیا یہ انسان نے ترقی کی ہے یا اشیاء نے ترقی کی ہے؟ یہ اشیاء نے ترقی کی ہے. انسان تب ترقی کرے گا جب وہ خاک سے خدا تک جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی وعجل فرجہم. علم وہ ہے کہ جو انسان کو بلندیوں تک لے جائے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. صلوات اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پس تم سوال کرو صاحبان ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. خدا کو جہالت پسند نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جہالت سے علم تک کا سفر کون کروائے گا؟ پستی سے بلندی تک کا سفر کون کروائے گا؟ ناقص سے کامل تک کا سفر کون کرائے گا؟ اسفل سافلین سے اعلی علیین تک کا سفر کون کروائے گا؟ خاک سے خدا تک کا سفر کون کرائے گا؟ اگر ہم غور کریں تو اس کا جواب ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ خدا فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب سوال یہ ہے کہ اہل ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی قرآن کا نام ذکر ہے. آئمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں نحن واللہ اہل ذکر، کہ خدا کی قسم ہم اہل ذکر ہیں. یعنی جہالت سے جو علم تک لے جائے وہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
آوازیں بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اگر قرآن کا دامن تھام لیا تو جہالت سے نکل جاؤ گے. اگر اہل بیت کا دامن تھام لیا تو جہالت سے نکل جاؤ گے. رسول خدا فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. خدا فرماتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب و اطرتی اہل بیت، اور دوسری ہماری اہل بیت. اگر تم اس سے تمسک رکھو گے تو یہی ہے کہ جو تمہیں جہالت سے ان تک لے جائے گی، یہی ہے کہ جو تمہیں پستی سے بلندی تک لے جائے گی، یہی ہے کہ جو تمہیں ناقص سے کامل تک لے جائے گی، یہی ہے کہ جو تمہیں اسفل سافلین سے اعلی علیین تک لے جائے گی، جو تمہیں خاک سے خدا تک لے جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد. اب ذکر کون ہے، اہل ذکر کون ہے؟ نبی دو عالم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جو جہالت سے علم تک لے جائے وہ سہارا علی کا ہے، جو ظلمات سے نور تک لے جائے وہ سہارا علی کا ہے، جو خاک سے خدا تک لے جائے وہ دامن علی کا ہے. علی 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 علی. سلامت رہیں. علی 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 علی. یا علی، یا علی. علی ما صلی علی محمد والے محمد. جو تمہیں خاک سے خدا تک لے جائے وہ دامن علی کا ہے. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. حیدر 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 حیدر
حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر حیدر اللہم سلامت رہیں محمد محمد واجل فرجہم. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اور سے سنیے گا کہ ایک دفعہ جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. فدخل علی کہ مولا علی تشریف لائے تو جبرائیل کھڑے ہو گئے. تو رسول خدا نے کہا کہ اے جبرائیل آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ نوجوان میرا استاد ہے، اس نے مجھے تعلیم دی ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ اس نوجوان نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ جب میں خلق ہی ہوا تھا، خلق ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، اس وقت میں مشکل میں پڑ گیا، مجھے مشکل کشا یاد آ گئے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو مشکل کشا علی. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو مشکل کشا علی. حیدر کا نام سن کے آئی ہوں دور سے، حیدر کا نام سن کے آئی ہوں دور سے، جولی میری کو بڑھ دو پنجتن کے نور سے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعل محمد وعجل فرجہم. تو نوجوان حاضر ہوا نور کے عالم میں، تو اس نے مجھے جواب سکھایا کہ کہہ دو تو رب جلیل ہے اور تیرا نام جمیل ہے، میں تیرا عبد الذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. بس اس وجہ سے میں کھڑا ہو گیا. اس کے بعد رسول خدا جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کم عمر کا یا جبرائیل، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آسمان میں ایک ستارہ ہے کہ جو 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے. اس ستارے کو میں 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. جبرائیل نے دیکھا تھا جو تارا پہلے، جبرائیل نے جو دیکھا تھا جو تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے. جبرائیل نے جو دیکھا تھا تارا پہلے، اس سے بھی تھا امام ہمارا پہلے. ہدایت کے لیے جو دنیا میں آئے علی، ہدایت کے لیے جو دنیا میں آئے علی، حق نے اتارا انہیں اپنے گھر پہلے. یا علی یا علی یا علی یا علی. سلامت رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. ما صلی علی محمد وعجل فرجہم. تو اس پوری گفتگو سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. خدا کو جہالت پسند نہیں ہے، علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے.
خدا فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ خدا فرماتا ہے کہ پس کیوں نہیں نکلتے ہر ایک گروہ میں سے، ہر ایک قبیلے میں سے، ہر ایک کلچر میں سے، ہر ایک گھروں میں سے، ہر ایک فرقے میں سے، تاکہ دین کو سیکھو، دین سے سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ آج ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جب آتی ہے دین کی باری تب ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، تب ہم نکلتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ بس عزادارو، میں آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ جہالت انسان کو پستیوں میں گرا دیتی ہے، جہالت نواسۂ رسول پہ گھوڑے بھی دُرا دیتی ہے، جہالت نبی زادیوں کو قیدی بھی بنا دیتی ہے، جہالت سید سجاد کو قیدی بنا دیتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق زہرا بلایا نہ جائے، حق تو یہ ہے کہ حق زہرا بلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیمبر، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیمبر، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے، اس کا کردار زمانے کو بتایا جائے۔ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کا در جلایا جائے۔ بس عزادارو، وہ دن یاد رکھو کہ جس دن مدینے میں منادی کرائی گئی، آؤ زہرا کا در جلائیں، ایندھن لے آئے، زہرا کے در پر آ کر اکٹھے ہوئے، وہ در کو جلانے کے لیے آ گئے کہ جس در پہ جبرائیل بھی اجازت لے کر آتے، اس در کو جلانے کے لیے آ گئے کہ جس در پہ میکائیل بھی اجازت لے کر آتے، اس در کو جلانے کے لیے آ گئے کہ جس در پہ رسول خدا آیت تطہیر کی تلاوت پڑھا کرتے، اس در کو جلانے کے لیے آ گئے کہ جس در پہ ملک الموت بھی اجازت لے کر آتے، اور آوازیں دینے لگے، للکارنے لگے، ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ اس وقت جناب زہرا دروازے کے پیچھے آتی ہیں اور فرماتی ہیں من انتم، تم کون ہو؟ ارباب عزا، کیا سیدہ نہیں جانتی تھی کہ کون لوگ در جلانے کے لیے آ گئے؟ سیدہ فرماتی من انتم، تم کون ہو؟ زیادہ تو زیادہ میرے بابا کے اصحاب ہو گے نا۔ میں بتاتی ہوں، انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ ارباب عزا، اس فاطمہ کو پرسا دیجئے جو کہتی رہ گئی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ ارباب عزا تکرار کیا، ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ انہوں نے سیدہ فرماتی ہیں کہ خبردار، جب تک زہرا زندہ ہے تب تک کوئی ہاتھ ابو الحسن تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہا گیا کہ اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو ہم آگ لگا دیں گے۔ ارباب عزا، ابھی جواب سنا بھی نہ تھا کہ فوراً آگ لگا دی، شعلے لپکنے لگے، دھواں اٹھنے لگا۔ ارباب عزا، خدا کی قسم، ابھی در جلا نہ تھا کہ ٹھوکر مار کر در گرا دیا۔ در کا گرنا تھا کہ پشتے در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا، یو محسن شہید ہو گئے۔ جب فضا آتی ہیں تو جناب سیدہ فرماتی ہیں فضا ذرا اور قریب آؤ۔
جناب فضا قریب جاتی ہیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں فضا ذرا اور قریب آؤ، جناب فضا قریب جاتی ہیں، سیدہ فرماتی ہیں کہ خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ زہرا زخمی ہو گئی ہے۔ جناب فضا پوچھتی ہیں کہ اے آقا زادی اس کی وجہ کیا ہے کہ علی کو معلوم نہ ہو؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ علی برداشت نہیں کریں گے کہ زہرا زخمی ہو گئی ہے۔ ارباب ازا سیدہ نے یہ تو کہہ دیا کہ علی کو پتہ نہ چلے تو یہ راز کب کھلا؟ یہ راز تب کھلا کہ جب جناب سیدہ نے وصیتیں کرنا شروع کی کہ یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں غسل دینا، مجھے رات کے اندھیرے میں کفن دینا، مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا۔ بس وہ مشکل گھڑی آ گئی کہ جب مولا علی علیہ السلام جناب سیدہ کو غسل دینا شروع کیا، جناب اسما پانی لائیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مولا علی نے غسل دیتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ وہ علی کہ جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا، وہ علی کہ جب رسول کا جنازہ اٹھایا تو صبر کیا، وہ علی کہ جب حق چھینا تو صبر کیا۔ علی صابر امام تھے، لیکن ارباب ازا ایک وقت ایسا آیا کہ علی نے غسل دیتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ جناب اسما پوچھتی ہیں یا علی آپ نے غسل دیتے دیتے رونا کیوں شروع کر دیا؟ مولا علی نے فرمایا ہائے غصب ہو گیا، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا پڑا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ یا علی آپ کا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا پڑا، آپ برداشت نہیں کر سکے۔ آئیں کربلا کے میدان میں دیکھیے، جب حسین ابن علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ علی اکبر نے کہا بابا حسین بن عمیر نے جو نیزہ مارا تھا اس نیزے کی انی ٹوٹ کر میرے کلیجے میں رہ گئی ہے، اگر ہو سکے تو اس انی کو کھینچ دیجئے۔ اب حسین ابن علی نے جب یا علی کہہ کر اس انی کو کھینچا تو علی اکبر تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ روح علی اکبر نے پرواز کیا۔ حسین ابن علی نے چاہا کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، لیکن لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ حسین ابن علی نے کئی مرتبہ کوششیں کی کہ لاشے کو اٹھائے، لیکن لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ ایک مرتبہ خیمے کی جانب دیکھا کہ جناب زینب خیمے سے باہر آ رہی تھی۔ حسین ابن علی نے فرمایا بہنا میری زندگی میں خیمے سے باہر نہیں آنا، خیمے کے اندر ہی چلی جائیں۔ اب علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب خیمے سے باہر کیوں آئی کہ جب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا تو جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں بھیا کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے خیمے سے باہر آئیں۔ بھیا کی توجہ ہٹانی چاہیے۔ ایک شاعر نے جناب زینب کی زبانی یوں بیان کیا ہے لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ اب خداوند متعال سے دعا یہ ہے اے پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیری انبیاء کی نور کا، تجھے واسطہ تیری اولیاء کی عصمت کا، اے پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے خلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
جن جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنے اپنے گھر عطا فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ